اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 35واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے تکبر کرنے والوں کی عبادتیں رائیگاں جاتی ہیں۔ 35ویں مجلس غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کے روز بوقت صبح 5 رجب 545 ہجری کو مدرسہ قادریہ میں فرمایا: اے غرور کرنے والو، تم پر افسوس ہے، تمہاری عبادتیں زمین میں داخل نہیں ہوتی ہیں بلکہ آسمان پر چڑھتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے: علیہ یصعد الآیہ، یہ پاک کلمہ اور عمل صالح خدا ہی کی طرف چڑھتے ہیں۔ ہمارا رب عز و جل عرش پر مستوی اور ملک پر حاوی ہے، اور اس کا علم چیزوں کو احاطہ کرنے والا ہے۔ وہ بغیر خاکہ کے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ 7 آیتیں قرآن مجید میں اس مضمون کی ہیں: تیری جہالت اور رعونت کی وجہ سے مجھ کو جن کو محو کرنے کی طاقت و قدرت نہیں ہے، میں ان کو مٹا نہیں سکتا۔ تو اپنی تلوار سے مجھے ڈراتا ہے، میں نہیں ڈرتا۔ تو مجھ کو اپنے مال کی رغبت دیتا ہے، میں رغبت کرنے والا نہیں ہوں۔ میں تو صرف اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں اور غیر اللہ کا خوف نہیں کرتا۔ خدا ہی سے امید رکھتا ہوں اور اس کے غیر کی عبادت نہیں کرتا۔ اسی کے لیے عمل کرتا ہوں اور غیر اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا۔ میرا رزق اسی کے پاس اور اسی کے قبضے میں ہے، ہر شے اسی کی ہے۔ بندہ اور جس چیز کا وہ بندہ مالک ہے، سب مولا ہی کا ہے۔ اور ذکر فرمایا کہ میرے ہاتھ پر 500 آدمی ایمان لائے اور 20,000 سے زیادہ نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ پھر فرمایا یہ سب کچھ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا بجز اس رسول کے جس کو وہ منتخب فرما لے، اس کو علم غیب دے دیتا ہے۔ غیب حقیقی اسی کے پاس ہے، بس تو اللہ سے قرب حاصل کرتا رہ کہ تو اللہ کو بھی دیکھے۔ اللہ سے قرب حاصل کر تاکہ تو اللہ کو بھی دیکھے اور ان چیزوں کو بھی جو اس کے پاس ہیں، اور اپنے اہل و مال اور اپنے شہر اور جورو اور اولاد سے علیحدہ ہو جا۔ ان کو اپنے قلب سے نکال دے، سب کو چھوڑ دے اور رب تعالی کے دروازے پر پہنچ جا۔ پس تو اس کے غلاموں اور سلطنت اور ملک کی طرف مشغول نہ ہو اگر وہ تیرے سامنے از خود طبق لائیں، پس تو اس کو نہ کھا۔ اگر وہ تجھے کسی حجرے میں ٹھہرائیں، پس تو اس میں نہ ٹھہر۔ اگر وہ تیرا نکاح کرنا چاہیں، پس تو نکاح نہ کر۔ تو ان میں سے کسی شے کو قبول نہ کر جب تک کہ تو اپنے سفر کے کپڑوں اور جوتیوں اور غبار سفر اور اپنے پریشان بالوں کے ساتھ خدا سے ملاقات نہ کر لے۔ کسی طرف توجہ نہ کر، اس حالت پر خدا تعالی ہی تیری حالت بدلنے والا، کھلانے والا، سیراب کرنے والا، تیری وحشت کا مونس، تجھے خوش کر دینے والا، تیری تکان کو راحت سے بدلنے والا، تیرے خوف کو امن سے بدلنے والا ہو جائے گا۔ اس کا قرب تیرے لیے غنا اور اس کا دیدار تیرا کھانا اور پینا اور تیرا لباس بن جائے گا۔ خلق سے دوستی رکھنے کے معنی کیا ہیں؟ ان سے ڈرنا، ان سے امیدواری کرنا اور ان کی طرف جھکنا اور ان پر بھروسہ کرنا۔ مخلوق سے دوستی رکھنے کا یہی مطلب ہے جس کی ممانعت ہے۔